19 طیاروں کا شمار دنیا کے بہترین طیاروں میں ہوتا ہے اور چند مایہ ناز طیاروں میں ان کو مانا جاتا ہے۔ روسی ساختہ اس طیارے کو روس نے 2172 کی تعداد میں بنایا اور اس کی تیاری 1954 سے 1968 کے درمیان ہوئی۔ لیکن یہ مزیدار حقیقت ہے کہ چین نے ان طیاروں سے بہت فائدہ اٹھایا، جس طرح چین نے روسی ایوییشن سے اور طریقے سے بھی بہت فائدے حاصل کیے ہیں۔ چین نے ان طیاروں کو تقریباً 5 سے 6 ہزار کی تعداد میں بنایا اور اس میں سب سے زیادہ طیارے تو خیر اس نے خود استعمال کیے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 16 ممالک کو ان طیاروں کو فروخت کیا گیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مگ 19 طیارہ سرد جنگ کے دور میں مگ 15 اور مگ 17 کی شاندار کامیابی کے بعد جو ہے وہ بنایا گیا۔ مگ 15 اور مگ 17 کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کی گئیں اور اس میں بہتریاں کی گئیں، کیونکہ مگ 15 اور مگ 17 چھوٹے سائز کے طیارے تھے اور اس قدر تیز رفتار نہیں تھے، اور تیز رفتاری پہ جاتے ہوئے ان کی جو باڈی تھی وہ اسٹیبل نہیں رہتی تھی۔ اسی لیے روس نے ایک ایسا طیارہ بنایا جو کہ تیز رفتار بھی ہو، اسٹیبل بھی ہو، سائز میں بڑا بھی ہو۔ خصوصاً امریکی جو تیز رفتار طیارے ہیں F4 F100 F105، ان طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طیارے کو ڈیولپ کیا۔ اگر یہ مگ 15 اور مگ 17 دونوں ہی امریکی طیاروں کے خلاف بڑے ہی کامیاب رہے تھے اور ہر جگہ پر امریکی طیاروں کو مگ 15 اور مگ 17 سے بہت بری طرح مار پڑی تھی، لیکن سوویت یونین کی فضائیہ کو اس سے بہتر تیز رفتار لڑاکے کی ضرورت تھی، جو کہ پوری کر دی گئی۔ مگ 19 بہترین طیارہ تھا۔ مگ 19 طیاروں نے یہ ضرورت اچھی طرح پوری کی۔ سوویت یونین نے چین کو یہ طیارے دیے اور ان کی فراہمی جو ہے تقریباً 1962 میں شروع ہوئی تھی۔ 1962 میں لائسنس کے تحت ان کی تیاری بھی شروع کر دی گئی تھی اور یہ مارکیٹ میں روس اور چین دونوں نے وسیع پیمانے پر جو ہے سیل کیے اور فراہم کیے۔ ان طیاروں کا سامنا امریکی طیاروں سے اور رہتا تھا، اور خاص طور پر ویتنام کی جنگ کی ویتنام والی سائڈ پر ان طیاروں کا آمنا سامنا امریکی طیاروں سے ہی ہوتا تھا، اور یہ ایک ٹینس علاقہ تھا، اور اس میں مگ طیاروں کی جو تیز رفتاری اور مگ طیاروں کا جو پھرتیلا ہونا بڑا اہم تھا۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ ویتنام کے پاس سوویت یونین کے بنائے ہوئے مگ 19 بھی تھے اور چین کی طرف سے فراہم کیے گئے F6 طیارے یعنی J6 طیارے بھی تھے۔ مصر نے بھی ان طیاروں کو اسرائیل کے خلاف استعمال کیا اور کافی جو ہے ڈٹ کا مقابلہ کیا ان طیاروں نے، کیونکہ اسرائیل کے پاس اس وقت معراج طیارے تھے اور معراج طیاروں نے جو ہے مگ طیاروں کو کافی ہارڈ ٹائم دیا تھا۔ بہرحال اسرائیل نے یہ طیارے کھڑے کھڑے تباہ کر دیے تھے اور مگ 19 طیاروں کا خاصا نقصان کھڑے کھڑے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ جب اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تو مگ 21 اور مگ 19 طیارے جو تھے وہ ان کو اڑایا ہی نہ جا سکا، اس سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے مگ 19 طیاروں کو انڈونیشیا سے خریدا تھا، ایسے 20 طیارے حاصل کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ نے انڈونیشیا سے جو طیارے خریدے تھے وہ انڈونیشیا کی فضائیہ میں کافی ناکام رہے تھے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کو فروخت کیا، جو پاکستان ان طیاروں کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے جب چین سے J6 طیارے خریدے اور 1965 کی جنگ کے بعد ان کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس کو کافی بہتر پایا۔ بہرحال انڈونیشیا کا ایکسپیرینس اس معاملے میں زیادہ اچھا نہ تھا۔ امریکی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یہ طیارے بنائے گئے تھے وہ پاک فضائیہ میں بالکل نئے تھے۔ پاک فضائیہ خود ساری عمر جو ہے وہ امریکی طیارے استعمال کرتی آئی تھی، ان کے لیے F6 طیارے اس قدر جدید نہیں تھے جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ یہ ایک مختلف ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس وقت امریکی اور چینی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ فرق تھا، جو کہ اب تو کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن پاک فضائیہ نے بہرحال ان طیاروں کو آہستہ آہستہ اپنے رنگ میں جو ہے ڈال لیا اور میں تبدیلیوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ اگرچہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنی زیادہ جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں تھی، پھر بھی اس کے باوجود پاک فضائیہ نے اس میں کافی حد تک تبدیلیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی۔ پاک فضائیہ نے اس طیارے کو 1971 میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا اور اس طیارے نے تقریباً 1000 پروازیں جنگ کے دوران کی اور معراج طیاروں کے ساتھ خوب اچھی طرح یہ کامیابی سے آپریشنز بھی کیے۔ پاک فضائیہ نے ایسے 253 طیارے چین سے خریدے تھے اور یہ طیارے 1971 کے بعد پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں جو ہے اوور آل اور ری بلڈ ہونا بھی شروع ہو گئے تھے۔ دراصل پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا پہلی جو فیکٹری تھی وہ F6 ری بلڈ فیکٹری تھی، جہاں پہلی دفعہ جو F6 رول آؤٹ ہو کے نکلا
وہ 1980 میں ہو کر نکلا تھا۔ پاک فضائیہ نے اس طیارے میں جب یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی تو پاکستان نے تقریباً اس میں 143 تبدیلیاں اور بہتریاں کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ امریکی اور فرانسیسی طیارے استعمال کرتی رہی تھی، اور ان کو اس میں جو کمیاں اور جو شارٹ کمنگز نظر آ رہی تھی وہ ان کو بہتر بنایا گیا۔ کامرہ میں کیونکہ معراج طیاروں کی اوور ہالنگ اور ری بلڈنگ کی سہولت بھی میسر تھی، لہذا اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ اسی کی بنیاد پر Q5 طیاروں کو بھی جب خریدا گیا تو پاکستان کے پاس یہ فیسلٹی تھی، اس لیے پاکستان نے A5 میں بھی یعنی اپنی ورژن میں اوور ہالنگ اور بہتری کر اس کو بھی بڑا بہتر بنایا تھا۔ پاکستان نے F6 طیاروں کے دو سکواڈرن بنگلہ دیش کو بھی تحفے کے طور پہ دیے تھے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نے چین سے باقاعدہ طور پر طیاروں کی خریداری شروع کر دی تھی۔ بنگلہ دیش کے پاس طیاروں کی جو فراہمی تھی وہ کوئی نہ ہوئی تھی، اور روس اور جو انڈیا ہے اس نے کچھ طیارے جو ہیں شروع میں اس کو تحفتاً دیے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ بنگلہ دیشی فضائیہ کے پاس بالکل لڑاکا طیارے نہیں تھے اور وہ اپنے دفاع کے لیے بہت پریشان تھا۔ پاکستان نے اس آڑے وقت میں بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی مدد کی۔ سر جنگ میں روس نے MiG-19 طیاروں کو اپنے اتحادیوں کو وسیع پیمانے پر فراہم کیا، لیکن اس قدر وسیع پیمانے پر فراہم نہ کیا جس قدر چین نے فراہم کیا، اور چین نے اس کا لائسنس حاصل کر کے اس کی پروڈکشن کر جو فائدہ حاصل کیا، خود روس اس سے اس قدر فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ چین سمیت چند ممالک ابھی بھی اس طیارے کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس پہ خاص طور پہ چند طیارے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ان طیاروں کو 2002 میں فارغ کر دیا تھا، ان کی جگہ پہ F7PG جو طیارے ہیں وہ چین سے ہی خریدے گئے تھے، اور ایسا ایسا ان طیاروں کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی جگہ F17 طیارے لے رہے ہیں، اور جلد ہی F7PG بھی فارغ ہو جائیں گے۔